آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ہم انڈس سویلائزیشن اور انڈونیشیا۔ آپ جس خطہ ارض میں رہتے ہیں، جسے 1947 سے پاکستان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، آپ پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس ثقافتی، تہذیبی، تاریخی، علمی و ادبی دولت سے آپ مالا مال ہیں، ہم نے نہ اسے جاننے کی کوشش کی، نہ پہچانا۔ کسی بھی خطے میں رہنے والوں کی پہلی پہچان اس کے آباء و اجداد ہوتے ہیں۔ اس خطے کے رہنے والے کون ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ کیا یہ ہمیشہ سے یوں ہی غریب اور ایک محکوم قوم تھے؟ کیا یہ آباء و اجداد ان کی طرح ہی غلامانہ سوچ کے حامل تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ غلامی کی سوچ ہے جو کبھی انہیں اٹھنے نہیں دیتی؟ کیا یہ موروثی طور پر ہی غلامی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کیا یہ ہمیشہ سے یوں ہی غریب اور ایک محکوم قوم تھے؟ کیا یہ آباء و اجداد ان کی طرح ہی غلامانہ سوچ کے حامل تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ غلامی کی سوچ ہے جو کبھی انہیں اٹھنے نہیں دیتی؟ کیا یہ موروثی طور پر ہی غلام ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، تو آپ کو ان کے اپنے اس سنہرے دور میں ہم لے کر جائیں گے جو یہ حقائق بتائے گا کہ جو ملک آج خود کو سویلائز اور مہذب معاشرہ گردانتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ انہی سے سیکھا، اور اس خطے کے آبائی لوگ جنہیں دہشت گرد بنا کر دنیا میں دکھایا گیا، ان سے زیادہ امن پسند قوم تاریخ میں نہ تھی۔ جو تجارتی جائنٹ دنیا میں اس وقت ہیں، یہ ان لوگوں سے بہت پہلے، تقریباً 7,000 سال پہلے ہی اس دنیا کا سب سے بڑا تجارتی نیٹ ورک بنا چکے تھے۔ لوگ اسے 7,000 سال پرانی تہذیب کہتے ہیں، انڈس سویلائزیشن کو، اور اس کو سندھ تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ پر میرا اعتراض ہے، تہذیب اس کا نام اس وجہ سے ڈالا گیا کیونکہ ایک دور میں اس تہذیب کے جو کھنڈرات ملے تھے وہ دریائے سندھ کے کنارے پر موجود تھے، اور اسے پہلی بار برطانوی راج میں موئنجو دڑو سندھ اور ہڑپا پنجاب میں دریافت کیا گیا، جو کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد شہر تھے۔ اس وساطت سے اسے انگریزوں نے سندھ تہذیب کہا، پر جیسے جیسے وقت گزرا تو اسی تہذیب کے کھنڈرات مہر گڑھ بلوچستان، دھولاویرا بھارتی گجرات میں بھی پائے گئے، تو پھر اسے ہم سندھ کی تہذیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تہذیب جب پہلے دریافت ہوئی تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ تہذیب تقریباً 5,000 سال پرانی ہے۔ پھر جب مہر گڑھ بلوچستان میں کھنڈرات کی دریافت ہوئی تو اس نے سب کو حیران کر دیا، اور یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا شکریہ کہ اس نے آثار قدیمہ کی صحیح تاریخ کو دریافت کرنے میں بہت مدد کی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تہذیب 7,000 سال پرانی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا جو آج کل وجود بتایا جاتا ہے وہ 10,000 سال پرانا۔ ہم آج یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام دریا انڈیا پاکستان میں جو موجود ہیں، یہ شروع تبت، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سے ہوتے ہیں، اور پھر یہ انڈیا اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے
میں تو اسے قدیم جنوبی ایشیائی تہذیب کہوں گا۔ یہ قدیم جنوبی ایشیائی تہذیب جو تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، اپنے ترقی یافتہ شہروں، منظم معاشرے اور اعلیٰ ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ موہنجو دڑو یہ سندھ تہذیب کا ایک شہر تھا۔ یہ شہر اپنے منظم شہری منصوبہ بندی، پختہ اینٹوں سے بنائے گھروں، پانی کی نالیوں اور حمام خانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہڑپا یہ دوسرا شہر ہے۔ یہ شہر اپنے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے رہائشی علاقوں اور صنعت کاری کے مراکز کی وجہ سے مشہور تھا۔ دھولاویرا جو کہ بھارتی گجرات میں ہے، یہ تہذیب کا وہ اہم ترین شہر ہے جو کہ کیچ مکران کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر اپنے منفرد دفاعی نظام اور اپنے پانی کے نظام کی وجہ سے مشہور تھا۔ مہر گڑھ بلوچستان یہ اس تہذیب کی دریافت نے ثابت کیا کہ ہمیں قدیم تاریخ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے ہم لوگوں نے یہ جو مہر گڑھ کے کھنڈرات ہیں اس سے۔ اس تہذیب کے لوگوں نے نہ صرف ایک ترقی یافتہ معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ انہوں نے فن تعمیر، صنعت کاری اور تجارت کے میدان میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مہر گڑھ تقریباً 7000 سال پرانا ہے اور دوسرا جو علاقے ہیں وہ 5000 سال پرانے ہیں۔ آئے اس تہذیب کا ایک مکمل اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور دفاعی جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس تہذیب کے باسیوں کے سنہرے ماضی سے کچھ سبق سیکھے جائیں جو کہ اب تک ہم نے نہیں سیکھے، لیکن انڈونیشیا جیسا ملک اس ڈگر پر چل پڑا ہے اور وہ یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ سن 2045 میں یہ دنیا کی چوتھی سپر اقتصادی طاقت بن کر پہچانے جائیں گے۔ تہذیب کی معیشت یہ تہذیب جو کہ تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، اپنی ترقی یافتہ معاشی نظام کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ تہذیب زرعی اور تجارتی سرگرمیوں پر مبنی تھی۔ زرعی سرگرمیاں، تہذیب کے لوگوں کا کاشتکاری میں مہارت رکھنا ایک اچنبے کی بات ہے کہ اس وقت میں یہ کاشتکاری کرتے تھے۔ انہوں نے گندم، چاول، کپاس اور دیگر فصلیں کاشت کی۔ انہوں نے نہری نظام کا استعمال کر کے فصلوں کو سیراب کاری کی۔ آج نہری نظام بنانا اتنا مشکل ہے، انہوں نے اس وقت بنایا۔ اس نظام کی مدد سے انہوں نے وسیع پیمانے پر کھیتی باڑی کی اور اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا۔ تجارتی سرگرمیاں اور تجارتی شراکت داریاں، تہذیب کے لوگ تجارت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے دور دراز علاقوں سے تجارت کی۔ ان تجارتی شراکت داروں میں میسوپوٹامیہ یہ قدیم عراق کے اندر موجود ہے۔ آج جو عراق آپ کو نظر آتا ہے اسے میسوپوٹامیہ کہا جاتا تھا۔ ایران اور افغانستان شامل ہے۔ شاید انہوں نے دور دراز علاقے جیسے کہ وسط ایشیا، تانبے اور قیمتی پتھر کی تجارت کی۔ انہوں نے اپنی مصنوعات جیسے کہ مہریں اور مٹی کے برتن بھی دوسرے علاقوں میں برآمد کی ہے۔ ان کی صنعت کاری کی مہارت ان کی ترقی یافتہ معیشت کا ایک اہم جز تھا۔ تجارتی اشیاء، تہذیب کے لوگ مختلف اشیاء کی تجارت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ اہم اشیاء یہ ہیں: قیمتی پتھر، کارنیلان، راجورد اور دیگر قیمتی پتھر، دھاتیں، تانبا، کانسا اور شاید سونا اور چاندی بھی۔ مٹی کے برتن، مختلف سائز اور ڈیزائن کے برتن ہوا کرتے تھے۔ مہر اور مہریں، مختلف نمونے اور اشکال کی مہریں۔ کپڑا جو کہ کپاس سے بنایا جاتا تھا۔ اب ہم لوٹتے ہیں اپنے پاکستان کی طرف یا اپنی مطابقت کی طرف کہ آخر اس کا ہم پہ کیا اثر ہے۔ برطانوی راج سے آزادی تو ہم دو ملکوں پاکستان اور انڈیا نے حاصل کی، پر بدقسمتی سے ہم پاکستان والوں نے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو محنت کرنا چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ کچھ ہم جنگوں میں پھنسے رہے اور پھر کچھ وقت ہمارے صاحبان اقتدار اپنی پالیسیاں ایسی نہ بنا سکے جو دیر پا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا، ہمارے پڑوسی ملک نے خود کو وقت کے حساب سے ڈھالا، پر ہم نے اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دی، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں اور شاید بھگتتے رہیں گے۔
کیونکہ پالیسیاں بنانے میں بھی ایک وقت لگتا ہے اور پھر اس پالیسی پر کاربند رہنا اور اس کو اس کی روح کے مطابق عملی شکل دینا ایک سیر حاصل اور طویل عرصہ مانگتا ہے۔ جیسے آپ اس تہذیب کو دیکھیں، انہوں نے کیسے اپنی پالیسیز بنائی ہوں گی، پھر تجارتی روابط قائم کیے ہوں گے، پھر جا کر کہیں یہ اس قابل ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے خود کو ایک اکانومی میں سپر پاور بنا لیا۔ یہ ایک سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے انڈونیشیا کی، سن 2014 میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ دنیا کا مستقبل میں انحصار نئی ٹیکنالوجیز پر ہوگا، اور اس میں لیتھیم ایک دھات ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے، لیتھیم ایک اہمیت رکھے گا، اور یہ لیتھیم کی بیٹریوں اور دیگر الیکٹرانک کی مصنوعات میں استعمال آج ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے ملک میں نکل دھات موجود ہے جسے ہم نہ صرف ایکسپورٹ کریں گے بلکہ اس کے ضرورت مند ممالک کو ہم مجبور کر دیں گے کہ ہم یہ خام مال کی صورت میں نہ صرف ان کو بیچیں بلکہ اس ملک کو اس لیے بھی مجبور کر دیں کہ وہ یہاں پر آ کر ہماری انڈسٹریز لگائیں۔ اب آپ پاکستانی یہ دیکھیں، اس سنہری تہذیب سے کس نے سبق سیکھا، ہم نے یا انڈونیشیا نے؟ لیتھیم بیٹریاں موبائل فون اور لیپ ٹاپ میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی الیکٹرک گاڑیوں میں بھی استعمال ہو رہی ہیں، جو کہ آنے والے سالوں میں ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ انڈونیشیا 2018 سے دنیا کا سب سے بڑا نکل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اس کے بعد سے ہر سال اس کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نکل میں انڈونیشیا دنیا کی کل پیداوار کا نصف ہے، گو کہ فلپائن اور روس جیسے ممالک بھی اس میں شامل ہیں جو نکل ایکسپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن انڈونیشیا نے اس پر اپنی ایک اجارہ داری قائم کر لی ہے۔ اب یہ نکل پیدا کرنے والا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور آنے والے سالوں میں نکل کی تقریباً پوری سپلائی بنیادی طور پر انڈونیشیا سے آئے گی۔ اب ہم پھر لوٹتے ہیں اس تہذیب کی طرف کہ وہ اور ہمیں کیا بتاتی ہے۔ شہری منصوبہ بندی اور سماجی تنظیم۔ تہذیب کے شہروں کی منصوبہ بندی بہت ہی منظم تھی۔ ان کے شہروں میں پکی اینٹوں سے بنے گھر، پانی کی نالیاں اور حمام خانے موجود تھے۔ ان کی شہری منصوبہ بندی سے ان کی ترقی یافتہ معیشت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تہذیب کی معیشت اس دور کے معیار کے مطابق بہت ہی ترقی یافتہ تھی۔ اس تہذیب کے لوگ زرعی، تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی ترقی یافتہ معیشت نے انہیں ایک طاقتور اور خوشحال تہذیب بنایا۔ اب اس تہذیب کی شہری منصوبہ بندی جو کہ اس دور کی سب سے شاندار نظر آتی ہے، اب اس دور میں بھی ہم دیکھیں تو دنیا کے بہت سے ایسے ممالک جو آپ کو نظر آئیں گے جو اس اصول پر کاربند ہیں کہ اگر ہمیں مضبوط اقتصادی جائنٹ بننا ہے تو ہمیں اپنے شہروں کو جدید تقاضوں پر منصوبہ بندی کے تحت بنانا ہوگا۔ جیسے کہ متحدہ عرب امارات کی مثال ہے کہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا ملک ان کی طرح کی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے ملک کے قیام کے ساتھ ہی اس پر توجہ دی، ایک مشن بنا لیا کہ ہم نے اپنے ملک کو دنیا کے تجارتی لوگوں کے لیے ایسا کھول دینا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں ہمارے ملک میں رہنے کے لیے۔ اب ہمیں نظر آتا ہے چاہے کرکٹ کے میچ ہوں یا بڑے بڑے شاپنگ فیسٹیول یا بڑی بڑی کانفرنسیں، اکثر وہ اس ملک میں ہی منعقد ہوتی ہیں۔ اب دوسرے ملک ان کی دیکھا دیکھی اپنے شہر جدید طرز پر بنا رہے ہیں۔ اس کی مثال سعودی عرب میں نیوم سٹی کی شروعات ہے جو کہ انتہائی جدید شہر ہے، پر یہ سب ایک دم ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک مضبوط حکومتی ڈھانچہ درکار ہوتا ہے جسے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس تہذیب کے آثار میں نظر آتا ہے۔ تہذیب کے شہروں کی منظم شہری منصوبہ بندی اور پیچیدہ سماجی تنظیم اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس تہذیب میں ایک مرکزی حکومت کا وجود تھا۔
شہروں میں پانی کی نالیوں، حمام خانوں اور دیگر عوامی سہولیات کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک منظم حکومت نے ان سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا ہوا تھا۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈونیشیا نے بھی اپنا نیا دارالخلافہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یوں صدیوں اور دہائیوں پر محیط اس تہذیب کی پالیسیاں لوگ اپنا رہے ہیں اور کامیاب بن رہے ہیں، جبکہ ہم اب تک غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اب اس تہذیب کا دفاعی و عسکری نظام، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تہذیب کے آثار قدیمہ میں فوجی طاقت کے شواہد نہیں ملتے ہیں۔ میں اس پر حیران نہیں ہوں، کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی وہ طاقتیں جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا کو ہم بندوق کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے، وہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ پہلی جنگ عظیم لڑنے والے دونوں ممالک، جن میں سر فہرست برطانیہ اور جرمنی تھی، ان دونوں ملکوں کو کچھ حاصل نہ ہوا سوائے ذلت اور رسوائی کے، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے ان ممالک کی عوام پر جب ان جنگی اخراجات کا بوجھ پڑا اور وہاں مہنگائی کا طوفان برپا ہوا تو اس نے ان ممالک کی بنیادوں کو بڑا دھچکا دیا، پر انہیں سمجھ نہ آئی۔ پھر انہی ممالک نے دوبارہ پنجہ آزمائی کی اور دوسری جنگ عظیم لڑی۔ اس کا نتیجہ ان دونوں ممالک اور ان کے اتحادیوں نے دیکھا۔ دونوں ملک ٹوٹے، جرمنی دو ٹکڑے ہوا، برطانیہ کو اپنی کالونیوں کو آزادی دینا پڑی، جن میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں، اور اقتصادی بحالی نے ان کو آن گھیرا۔ پھر تمام ان مغربی ممالک نے یہ جانا کہ اصل طاقت فوجی نہیں بلکہ اقتصادی طاقت ہے، تو ان ممالک نے اپنی پالیسیز کو تبدیل کیا اور اس پر کاربند ہوئے۔ اس خطے کی تہذیب نے اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے میں جو اقدار قائم کیے تھے وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں۔ اس تہذیب میں فوجی طاقت کا کردار انتہائی کم تھا۔ اس کی وجہ ممکنہ طور پر امن اور استحکام کا دور اور تجارت پر مبنی معیشت تھی، پر افسوس کہ اس تہذیب کے اصل وارثوں نے یہ پیغام بھلا دیا ہے اور آج ہم مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ کیا ہم اپنے پرکھوں کے اصول نہیں اپنا سکتے کہ جیو اور جینو دو، جیسا کہ جرمنی اور برطانیہ ماضی کے برعکس ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف اقتصادی پارٹنرشپ کر رہے ہیں بلکہ دفاعی شراکت داری بھی کر رہے ہیں، اور دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کے لوگوں کے درمیان ایسا پیار اور محبت قائم کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رابطے بھی مضبوط ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آمد و رفت کھلی ہے، تجارت کھلی ہے، اور اکثر ملک جو ان کے ساتھ موجود ہیں یورپ کے اندر، وہاں ایک دوسرے کو ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تہذیب کا زوال، اس تہذیب کا، اور یہ آخری حصہ ہے ہمارا، اس تہذیب کا زوال ایک معمہ رہا ہے۔ مختلف نظریات اس کی وجہ بتاتے ہیں، جن میں موسمیاتی تبدیلیاں، سیلاب اور بیرونی حملے شامل ہیں، تاہم اس بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک اس تہذیب کی تباہی موسمیاتی تبدیلیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمیں سوچنا ہے تو اس بارے میں سوچیں، کیونکہ جس تیزی سے ہم جنوبی ایشیائی ممالک جو کہ وارث ہیں اس تہذیب کے، ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان موسمیاتی تبدیلیوں سے۔ آج بھی جب دنیا میں فوگ سے متاثرہ شہروں کی لسٹ جاری ہوتی ہے تو اس میں سر فہرست یا تو لاہور ہوتا ہے یا پھر دہلی، حالانکہ دنیا میں آلودگی پھیلانے میں ہمارے جیسے ممالک کا حصہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور اس سے سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی جنوبی ایشیائی ہیں۔ اس بارے میں اس خطے کے ممالک کو ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے جو ان ملکوں کو روکے جو ہماری اس زمین کو متاثر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا تباہی کے دہانے پر ہے۔